الحمد للہ رب العالمین وکثیر وجزیعا سبحان اللہ وبحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جادو کی کیا حقیقت ہے اور اس کی اصل کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا۔ یاد رکھیے آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد اس کا آغاز ہو چکا تھا شیطانی طاقتوں کے ساتھ۔ دوسری بات جو قرآن کے اندر ہمیں واقعہ ملتا ہے، ہاروت و ماروت دو ایک فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا آزمائش کے لیے، اور وہ فرشتے اس وقت تک کسی شخص کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ کلمات نہ کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ یہ الفاظ تھے کہ وہ کہتے تھے بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا اور ہم سے مت سیکھو، مگر لوگ ان سے سیکھتے تھے، ان کی آزمائش تھی اور وہ ہونا تھا۔ اس کے بعد اب لوگ پوچھتے ہیں کیا جادو کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہو جائے تو اس کو نکالنا بہتر ہے یا اس کو وظائف کے ذریعے ختم۔ سن لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں، کافی یہی سوال ہے۔ سنیں، مستند امام احمد بن حنبل کے اندر آپ نے ایک مکمل ایک باب باندھا جس کے اندر آپ نے یہ 20-22 احادیث لے کے آئے ہیں جس کے اندر نبی پاک کے جادو کا قصہ ہے۔ تو سب سے پہلے جو تھا، ہم عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور پر جب جادو کیا گیا تو حضور کے اوپر جو اثر ہوا، جو ظاہر ہوا، تقدیر الہی کے زمرے میں تھا۔ تو آپ پر یہ آزمائش ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرنے کا سوچتے تو آپ سمجھتے کہ شاید میں نے یہ کام کر لیا، تو کبھی کبھار یوں ہو جاتا کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہوتا ہے مگر آپ سمجھتے کہ نہیں کیا، پھر دوبارہ کر لیتے۔ تو یہ آزمائش آپ پر آئی کہ ذہنی تقاضے کی وجہ سے، اللہ کی تقدیر کی وجہ سے اتنا جادو نے اثر کیا۔ تو حضور پریشان رہتے، حضور نے ایک دن دعا کی کہ اللہ مجھے اس چیز سے پناہ عطا فرما۔ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پاؤں مبارک کی طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور آپ کے سر اقدس کی طرف بھی ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے۔ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک ان میں سے کہتا ہے دوسرے کو کہ یہ جو شخصیت ہے جو ہمارے درمیان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر کیا ہوا ہے، کیا ہو گیا ان کو؟ تو دوسرا اس کو کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا ان کے اوپر جادو ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کس نے کیا ہے؟ وہ اس یہودی کا نام لیتے کہ فلاں نے کیا۔ تو حضور سن رہے تھے کلام کو ان کے۔ دوسرا کہتا ہے کہ یہ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو فرشتہ کہتے ہیں کہ فلاں کنویں سے جا کر اس کو نکال لیا جائے۔ اس نے پورے کنویں کی نشانی بتائی کہ اس کے باہر کھجور کے درختوں کے ساتھ اس کی شیطانی شکلیں بنائی گئی ہیں ان کے ساتھ۔ اس کنویں کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ حضور کی تجویزات ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ کس چیز کے ذریعے کلمات کا اثر ہوا ہے، کس چیز کے اوپر حضور کے جادو کیا گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور کی زلف مبارک اور آپ کی کنگھی مبارک کے ذریعے جادو کیا گیا۔ خیر حضور اٹھتے ہیں اور ہم عائشہ کہتے ہیں کہ اے عائشہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی اور اللہ نے مجھے وہ بات بتا دی جس کی وجہ سے یہ آزمائش تھی۔ آپ حضرت علی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں کنویں میں جاؤ، وہاں سے پانی نکالنا، تھوڑا سا ہوگا اور مہندی کلر کا ہوگا، خون کی طرح یا مہندی کلر کا، تو اس میں سے تعویذات نکلیں گے، وہ نکال کے لے آنا۔ تو حضور کے تعویذات نکالے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، آپ نے اسے ختم کر دیا تعویذات کو۔ پھر اما عائشہ کہنے لگی کہ حضور آپ تمام لوگوں کے سامنے اسے دکھاتے اور بتاتے اس کفار کو جس کا نام لیا گیا، اس یہودی کا۔ تو حضور فرمانے لگے کہ میں امن چاہتا ہوں نہ کہ قتل و غارت ہو۔ تو حضور نے اسے بخش دیا۔ تو یہ تھی وہ ایک حدیث نہیں، اسی طرح 20-22 احادیث ہیں اسی کے مختلف روایتوں میں کہ حضور پر بھی جادو، اور حضور نے اس کو برحق بتایا کہ بے شک یہ سچ ہے اور جادو ہوتا ہے۔ اچھا، اب نکلوانا بھی سنت ہے۔ اب نکلوانے سے مراد یہ کہ اگر کسی پر تعویذات ہو جائے وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو وہ وظائف جو حضور کیا کرتے تھے، صبح و شام سورہ فاتحہ اور چاروں کل کو 3 مرتبہ پڑھ کے حضور اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور اپنے جسم پہ پھیرا کرتے تھے۔ یہ تو وظائف حضور ہے، سارے حضور ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیے بغیر سو گئے ہو۔ ایک مرتبہ تو اتنے آپ علیل بیمار ہو گئے کہ آپ کے ہاتھ مبارک بھی اٹھ نہیں رہے تھے، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ یہی کلمات پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر اور پھر میرے جسم پہ پھیر۔ حضور نے یہ کسی بھی حالت میں اثار چھوڑا ہی نہیں۔ یہ کسی پہ ہو جائے تو وہ یہ وظائفات، یہ جتنے بھی جادو کے توڑ کے لیے وظائف ملتے ہیں انہیں پڑھے۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ اگر کوئی نکالنے کا طریقہ پوچھے کہ یہ اگر تعویذ ہو جائے تو ہم خود کیسے نکالیں، یا خود ہمیں جگہ کیسے نظر آئے گی جیسے حضور پاک کو نظر آئے، اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ سورہ نبا، اما پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، 30واں پارہ قرآن پاک کا، وہ صورت ہے، اس کو 131 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پڑھے اور 131 مرتبہ پڑھ کے سو جائے۔
आप जब बिस्तरे पे हों तो 131 मरतबा इसे पढ़ें और फिर सो जाएं। 7 दिन के अंदर आपको जगह दिखला दी जाएगी जहाँ पर होंगे, फिर आप वहाँ पर जाएँ, सूरह फातिहा और तमाम चीज़ें पढ़ के दम करें, फिर उस चीज़ को निकालें। अगर कोई नहीं पढ़ सकता इतनी बार, वो 31 बार ही पढ़ ले, लेकिन वो तादाद फिर 21 दिन की कर ले, 21 दिन पढ़े, उसको भी इंशाल्लाह वो जगह नहीं दिखा दी जाएगी। हाँ, खुद ना पढ़े, कोई किसी से निकलवाना चाहे तो वो भी बेहतर है, क्योंकि अमलियात के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि तवीज़ात निकालते हैं लोगों के, तो उनसे निकलवा ले जो कि हकीकत के निकालते हो, तो वो भी बेहतर है कि उनके अमाल ज़्यादा हैं, वो जल्दी निकाल देते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस यही बात है कि उसे निकालवा दिया जाए और फिर उसके बाद हसार किया जाए अपना। सार से मुराद जो वज़ाइफ़ात हुजूर ने बताए हैं उन पर अमल किया जाए, उन पर तलकीन जो हुजूर ने फरमाई है वो की जाए। इससे और भी काफ़ी सारे होते हैं। मैं जादू की इकसाम अगर बताऊं तो उसमें से 18 से 22 हैं। कई ऐसी हैं जो कि अल्लाह ने कुरान में भी इरशाद फरमाई है। उनमें से मैं चंद बताता हूँ कि एक जादू होता है जिसके अंदर मियाँ बीवी के अंदर नफ़रत पैदा की जाती है। दूसरा होता है जिसके वज़न जिस्म पे रहता है। जब हुजूर के तवीज़ात निकाले गए थे ना, तो हुजूर फरमाते हैं कि अमाइशा कहती हैं कि हुजूर पहले बंदे बंदे से रहते थे, जैसे किसी ने पकड़ के आपको बांधा हो, उस तरह की हालत में, मगर जैसे ही वो तवीज़ात निकले थे कि हुजूर का जिस्म बिल्कुल साफ़ हो गया, बिल्कुल हुजूर सेहतमंद हो गए थे। ये हुजूर की आजमाइश थी, नबी पाक की आजमाइश थी, लेकिन निकलने के बाद ऐसे अमाल होते हैं। तो कोशिश करे कि वो अमाल करे। और इसकी इकसाम भी काफ़ी सारी हैं, जैसे कि बीवी के अंदर नफ़रत, शोहर के अंदर नफ़रत, औलाद नाफरमानी के लिए, या फिर कंधे वज़नी रहना, जिस्म का इकट्ठा हो जाना, या फिर जहन कमज़ोर हो जाना, या कारोबार न चलना, घर के अंदर खून के छींटे आना, कपड़े कट जाना, और भी यानी कि बेइंतहा इकसामात हैं उसी के अंदर से। ये जादू जिन्नात का ही है। जिन्नात भी जादू करते हैं, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह बताएंगे कि जिन्नात कैसे जादू करते हैं और इससे क्या होता है। अल्लाह हम सब को इन तमाम चीज़ों से महफूज फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही।